بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شیر خان آپ سے مخاطب ہے۔ انتہائی دکھی دل کے ساتھ آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تمام دنیا اس سے باخبر ہے۔ 1 ماہ سے کشمیر مکمل طور پر بند ہے۔ وہاں پر جو مودی سرکار نے مظالم، سفاکیت اور بربریت کی جو انتہا کی ہے، اس نے ہٹلر، ہلاکو خان اور مسولینی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس پر دنیا خاموش ہے، UN خاموش ہے۔ اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو۔ وہاں پر کشمیر کے گلی کوچے، وہاں کے لوگوں کے معصوم کشمیریوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے اور خواتین کی، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں تاراج ہو رہی ہیں۔ لیکن دنیا خاموش ہے، UN خاموش ہے۔ مودی جی، ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ جتنے بھی مظالم ڈھائیں گے، کشمیر کی آزادی کی منزل اتنی ہی قریب آئے گی۔ آپ کا شفاف چہرہ، دہشت گردی کا، بربریت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان بھی ہم نے آپ سے چھین کے لیا تھا، آپ کے حلق سے نکالا تھا، اور کشمیر بھی ہم آپ سے چھین کر لیں گے۔ ظلم جتنا بڑھتا ہے، آزادی کی منزل اتنی ہی قریب آتی ہے، قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یاد رکھیے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ مودی جی، کشمیر بنے گا پاکستان، اور بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا، اور آپ جو کچھ، جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، اس کی فصل آپ ہی کو کاٹنی پڑے گی، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ نے جو ڈرامہ رچایا ہوا تھا سیکولر بھارت کا، وہ سیکولر امیج آپ نے بلاسٹ کر دیا ہے۔ بھگ سے اڑ گیا ہے بھارت کا سیکولر امیج، دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے کہ آپ دہشت گرد ریاست کے مالک ہیں، دہشت گرد ریاستوں کے بلبوتے پر حکومت چلا رہے ہیں۔ آپ کا نظریہ انسانیت نہیں ہے، آپ کا نظریہ RSS، راشٹریہ سیوک سنگھ کے دہشت گرد بدماش گنڈوں کے اوپر آپ حکومت کر رہے ہیں، اور آپ ان کے بلبوتے پر آپ نے وہاں کے بالعموم مسلمانوں کا اور کشمیریوں کا بالخصوص آپ نے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ آپ کا دامن داغدار ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے توپ تفنگ سے اور آپ کے اسلحہ سے اور آپ کے ظلم مظالم سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا تھا سن 65 میں بھی، اور آپ کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دوپہر کا کھانا لاہور میں کھائیں گے۔ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے جوتے کھائے تھے، آپ کے فوجی بزدل جوتے اور اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ اسلحہ آج تک ہمارے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ آپ بھول رہے ہیں۔ ہم نے کشمیر آپ سے حلق سے نکال کر لیں گے اور لے کر رہیں گے، منزل قریب ہے، اس لیے کہ کشمیر ہمارا حق ہے۔ آپ نے 1947 میں انگریز سامراج کے ساتھ ساز باز کر کے فراڈ کر کے آپ نے ہم سے اس کشمیر پہ قبضہ کیا تھا، لیکن اب ہم کشمیر ہی نہیں لیں گے۔ اب یہ جو بول رہے ہیں نا، ہم آپ کی یادداشت صحیح کر دیں۔ آپ نے بولا ہے کہ ہم سے تو بلوچستان نہیں سنبھل رہا ہے، آپ نے بلوچستان میں فنڈنگ کر کے دیکھ لیا ہے، اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے بہت کوشش کی ساز باز کرنے کی، آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان نہیں سنبھل رہا ہے، ہم سے سنبھل رہا ہے، سندھ ہم سے نہیں سنبھل رہا ہے۔ آپ نے جن لوگوں پر، جن گنڈا بدماشوں پر آپ نے سرمایہ کاری کی، فنڈنگ کی، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔
ہمارے محب وطن قوم نے، ہمارے بلوچیوں نے، ہمارے سندھیوں نے، ہمارے تمام پاکستانی بھائیوں نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا، اور آپ بری طرح پٹ گئے، اور آپ کے وہ کھلاڑی جو آپ کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کو یاد کراتے ہیں کہ آپ سے کیا سنبھل رہا ہے. مودی جی، آپ سے تو حیدرآباد دکن نہیں سنبھل رہا ہے، آپ سے سکم نہیں سنبھل رہا ہے، آپ سے آسام نہیں سنبھل رہا ہے، آپ سے ناگالینڈ نہیں سنبھلا ہے، الگ ہو گیا ہے. آپ سے تامل ناڈو نہیں سنبھل رہا ہے، آپ سے بہار نہیں سنبھل رہا ہے. کیا سنبھل رہا ہے آپ سے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے. پاکستان جو ہے، پاکستان کے پاس 22 کروڑ میزائل ہے. آپ اپنا گھمنڈ مت دکھائیے 25 لاکھ فوجی ہے اور یہ آپ نیوکلیر کا پہلے چلانے کا جو دھمکی دیتے ہیں، یہ ٹین ڈبہ سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. مسلمان کا تو ایمان ہی شہادت ہے، جذبہ شوق شہادت سے لڑتے ہیں. ہم اسلحہ سے کم لڑتے ہیں، ہم شہادت کے جذبے سے زیادہ لڑتے ہیں. اور اب انشاءاللہ آپ جتنا مظالم ڈھا رہے ہیں، آزادی کا وقت اتنا ہی قریب آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے گا کہ مسلمان کا تو ایک ہی عزم ہے، اس کو کوئی دنیاوی ثروت نہیں چاہیے ہوتی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو مسلمان کا تو آغاز بھی شہادت اور انجام بھی شہادت. اور اگر بچ گئے تو غازی بن کر پھر ہم آپ کو ٹھوکیں گے، پھر آپ کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اب آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا. اب آپ نے کچھ چھیڑ خانی کی، آپ نے آزاد کشمیر میں گھسنے کا غلطی کی، تو یاد رکھیے آپ کے یہ سارے ہنومان اور یہ سارے آپ کے بت اور یہ جو دیویاں ہیں آپ کی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور کوئی گھنٹی بجانے والا بھی نہیں رہے گا. سن رہے ہیں نا؟ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور ہندوتوا کیا ہے؟ دہشت گردی کا نام ہے، دہشت گردی کا نام ہے. آپ ہم سے چھیڑ خانی کریں گے تو پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. اسلام تو دنیا میں رہے گا، اسلام تو دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے، اور پاکستان بھی دنیا میں قائم رہنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا سایہ ہے، نبی کا سایہ ہے. اس نے قائم رہنا ہے ہمیشہ، تا قیامت اس نے قائم رہنا ہے. لیکن ہندو کا نام لے آنے، ہندو تاریخ سے مٹ جائے گا، دنیا عالم سے مٹ جائے گا، اور لوگ تمہاری نسلیں آنے والی کو بتانا پڑے گا تصویر دکھا کر کہ یہ انڈیا کا نقشہ ہوا کرتا تھا. اس لیے اب ہم کو مت چھیڑیے گا. ہمارا ملک 22 کروڑ میزائلوں پر مشتمل ہے. ہمارے 20 کروڑ انسان مسلمان میزائل کا درجہ رکھتے ہیں. ہماری دنیا کی نمبر 1 پاک فوج ہے. اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. لہٰذا آج ہم کو بتا رہے ہیں کشمیر ہمارا تھا، ہمارا ہے، اور ہم لے کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.